جناب میرا سوال کچھ ایسا ہے کہ جب میں کچھ مبتدینوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں پہلے زبر پیش زبر زیر نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں تھا، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ کیا نہیں اس سے تھا اللہ کے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ ٹھیک ہے قرآن میں واضح ہے زبر زیر قرآن میں اعراب نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ دیکھیے بھائی، سب سے پہلے انہیں بدعت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، بدعت کا ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا، تو دین کے اندر کسی چیز کے اضافے کا نام بدعت ہے، دین کے اندر۔ اور ہم یہ جو لکھتے ہیں رسم الخط ہے، ابھی جیسے کمپیوٹر میں آپ جب لکھتے ہیں عربی یا انگریزی یا ہندی کوئی بھی زبان، تو مختلف فاؤنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اردو میں مختلف فاؤنٹ ہیں، لکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو عربی کے یہ فاؤنٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ فاؤنٹ تو نہیں تھے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ یہ جو فاؤنٹ ہے، یہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس لکھاوٹ کے اندر جو کلام ہے وہ دین ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ دین نہیں ہے، وہ تو ایک وسیلہ ہے۔ تو بدعت اس کو نہیں کہتے ہیں جو دین کے علاوہ معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی ہم موبائل کے ذریعے سے بیٹھ کر کے پروگرام کر رہے ہیں، تو موبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا یہ بدعت ہوا؟ نہیں، یہ بدعت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو بدعت دینی معاملات کے اندر اگر کسی نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دنیاوی مسائل کے اندر کسی اضافے کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو اسی وقت بہت ساری چیزیں دنیاوی معاملات میں جب ترقیاں جیسے جیسے ہوتی گئی، اضافہ ہوتا گیا، تو عربی زبان کو لکھنے کا جو طریقہ تھا، جس طرح سے دوسری زبانوں نے رسم الخط میں ترقی کیا، تبدیلیاں آئیں، اسی طرح سے عربی زبان میں بھی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لکھا جاتا تھا تو نقطہ نہیں رکھا جاتا تھا، اور اس پر جو ہے حرکات نہیں رکھے جاتے تھے، زبر زیر پیش، کیونکہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعد میں جب دین پھیلنے لگا پوری دنیا کے اندر، اجمیوں کے اندر بھی جانے لگا، تو اجمی جو عربی نہیں جانتے تھے ان کو دقت ہونے لگی، تو پھر وہاں پہ ضرورت ہوئی اعراب لگانے کی قرآن میں، تو پھر اعراب لگایا گیا تاکہ لوگ اس کو غلط نہ پڑھیں۔ تو یہ اعراب تو موجود تھا، جیسے ہم جب عربی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو با پر کسرہ موجود ہے، تو اس زمانے میں بھی کسرہ پڑھا جاتا تھا، لیکن ان کو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب یہ دین ان لوگوں تک پہنچا جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر اعراب کے، تو پھر ان کے لیے اعراب لگانے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ جو اعراب لگانا ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے تاکہ قرآن کو اور عربی زبان کو آپ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں، اس کا یہ ایک وسیلہ ہے، تو یہ دین نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بدعت کے ڈیفینیشن میں یہ چیز آئے گی ہی نہیں۔